بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں میڈیا کا ایک اور پروگرام، اور اس پروگرام کا نمبر ہے 222، اور یہ وہی مہدی علی صدیقی کی کتاب کا ایک تسلسل ہے، اور یہ شاید قسط نمبر 6 جو کتاب ہم نے آپ کو سامنے پیش کر رہے تھے. مہدی علی صدیقی کی کتاب بلا کا مقابلہ. ہم نے ایوب خان کے زمانے تک کا ذکر کیا تھا. اب یحییٰ خان کے زمانے کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان کے زمانے میں اس بات پر غور ہوا کہ 1 یونٹ توڑ کے دوبارہ صوبے بنائے جائیں، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ ہوئی کہ بلوچستان کا ایک نیا صوبہ وجود میں آیا جو پہلے صوبہ نہیں تھا. مہدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں کراچی کو بھی الگ صوبہ بنانے کے لیے صلاح مشورہ ہوا. بہت سارے لوگ اس کے حق میں تھے، بہت سارے اس کے خلاف تھے، لیکن جو مزیدار بات انہوں نے لکھی ہے کہ بہت سارے مہاجر لیڈروں نے، جن میں ریٹائرڈ جسٹس لاری اور چودھری خلیق الزماں بھی شامل تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی کہ نہیں، کہ علیحدہ نہ بنایا جائے، کراچی کو سندھ میں شامل رکھا جائے. ایک اور بات یحییٰ خان کے زمانے میں یہ ہوئی تھی کہ ہینری کیسنجر، امریکہ کے وزیر خارجہ، خفیہ طور پہ پاکستان آئے، اور پاکستان سے خفیہ طور پہ گلگت بلتستان کے اوپر سے اڑتے ہوئے چین گئے، اور چین سے پہلی مرتبہ ان کی براہ راست بڑے پیمانے پر، بڑے لیول سطح پر بات چیت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر چین اور امریکہ کے تعلقات، یہ روس سے یہ بات خفیہ رکھی گئی. تو یہ اس طرح کے واقعات اس زمانے میں ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ انتخابات کا تھا. انتخابات ہوئے، انتخابات میں کھلی چھٹی دی گئی مشرقی پاکستان میں مجیب کو. ایڈمرل احسن اس زمانے میں وہاں گورنر تھے، اور وہ ایک ڈھیلے ڈھالے آدمی تھے. انہوں نے کوئی خاص تعارف نہیں کیا. تشدد، لوٹ مار کے واقعات ہی شروع ہو گئے تھے. بہرحال مجیب کو فری ہینڈ دیا گیا انتخابات میں. جب انتخابات ہوئے، سیلاب آ چکا تھا، اور وردیاں تھیں، مغربی پاکستان سے شکایت تھی، اور انتخابات کے نتیجے میں بہت بھاری اکثریت کے ساتھ مجیب جیت گئے. صرف 2 نشستیں ایک نور الامین صاحب نے، ایک راجہ تریدیورا نے حاصل کی. اس زمانے میں پھر جب انہوں نے بھٹو صاحب کے کہنے پر اجلاس اسمبلی کا ملتوی کیا، اور وہاں بڑے پیمانے پر بغاوت شروع ہو گئی، تو اس وقت جو ہے وہ گورنر ایڈمرل احسن نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور صاحبزادہ یعقوب جو کمانڈر تھے مشرقی کمان کے، وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور گورنر مالک صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر مالک صاحب گورنر بن گئے وہیں کے مشرقی پاکستان کے، اور ٹیکا خان کو کمانڈر بنا کر بھیجا گیا. اور ٹیکا خان نے جو کچھ کیا وہاں، اس کا نتیجہ بعد میں ہم نے بھگتا. آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا. اصل ذمہ دار خوریزی کے وہاں ٹیکا خان تھے، جو بعد میں پیپل پارٹی میں شامل ہوئے، اس کے وزیر رہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. گورنر مالک نے اس زمانے میں مغربی پاکستان سے کوئی مشیر مانگا تھا. مہدی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا نام بھی کسی نے پیش کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کوئی وہیں مشرقی پاکستان کا ہی کوئی آدمی جو ہے وہ بن گئے ان کے مشیر. تو بہرحال یہ واقعات یحییٰ خان کے زمانے کے ہیں، اور اسی زمانے میں پھر جب بغاوت وہاں شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں ایک عارضی حکومت بنائی گئی، اور اس عارضی حکومت میں فارمولہ یہ اپنایا گیا کہ جس پارٹی نے یہاں مجیب کی عوامی لیگ کے بعد سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کے وزیر لیے جائیں، اس کے بعد اس سے کم والی کے لیے جائیں. بھٹو صاحب کی پارٹی نے وہاں الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے وزیر وہاں بنانے پر اصرار کیا، اور کافی زیادہ سیٹیں مانگی. اب یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ان چیزوں کا عام طور پہ یہ ذکر نہیں ہوتا ہے. بہرحال پھر ایک دم اچانک 22 نومبر سن 1971 کو ہندوستان نے، جو پہلے سے ہی گڑبڑ کر رہا تھا، مفتی بانی کی صورت میں اپنے لوگ بھیجے ہوئے تھے، اس نے کھلم کھلا حملہ کر دیا ایسٹ پاکستان پہ. ہماری نہ تو اتنی وہاں فوج تھی، اس کی تعداد بھی بہت کم تھی، اور وہ جتنی بھی تھی وہ لڑ سکتی تھی شہادت کے جذبے کے ساتھ، لیکن ویسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یحییٰ خان اور ان کے ٹولے نے
ایسا نہیں کرنے دیا، اور دکھانے کے لیے نور الامین صاحب کو، جو مشرقی پاکستان کے واحد لیڈر تھے، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اور انہوں نے پھر یہ سلامتی کونسل میں بھیجا گیا بھٹو صاحب کو، وہ وہاں بیمار پڑ گئے، اور پھر وہ بحث ہوتی رہی۔ روس کی طرف سے بھی کافی کوشش ہوئی کہ کوئی صلح ہو جائے، پولینڈ کی قرارداد آئی، اور وہ قرارداد جس سے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ پھاڑ دی گئی۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ نہیں وہ تو پرچہ پھاڑا تھا ہی، پھر جب آپ نے اس قرارداد کو نہیں مانا تو وہ پھاڑنے کے یا نہ پھاڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو کچھ ہوا پھر اس پاکستان میں، آپ کو یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ بھٹو صاحب نے روس کے وزیر خارجہ گرومیکو نے جو تجویز پیش کی تھی، وہ ان کو زار گرومیکو کہہ کے ان کا مذاق اڑایا تھا، ہے نا، یہ تھا۔ اور یحییٰ خان کا یہاں سے فون بھی جو گیا تھا وہ بھی انہوں نے وہاں سنا نہیں تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پھر جو کچھ ہوا، جو مار کاٹ ہوئی، جس طرح محب وطن لوگ مارے گئے، اب لازماً اس تو پاکستان تھا، اگر پاکستان کی حمایت میں کچھ لوگ لڑ رہے تھے تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ آج ہم ان کی بے لوثی اور ان کی وفاداری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت جو متحدہ پاکستان تھا کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ کوئی اگر اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے یا پھر ناکام رہتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آج ان کو وہ لوگ تو غدار کہہ سکتے ہیں وہ، لیکن مغربی پاکستان کے لوگ بھی ان کو ڈساؤن کریں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال مہدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد صحافت اختیار کر لی تھی، اور مسلم نیوز انٹرنیشنل ایک ہفتہ روزہ تھا یا ماہنامہ تھا، اس کے یہ صحافی بن گیا، اور انہوں نے پھر اس دور میں بھٹو صاحب کا کیا کہتے ہیں انٹرویو لیا تھا جا کے، جس میں ان کے ساتھ حسن مطہر صاحب بھی تھے جو دوسرے ایڈیٹر تھے۔ پھر یہ مہدی صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شوکت اسلام کا جماعت اسلامی نے جلوس نکالا، اور وہ جلوس اتنا بڑا تھا پورے ملک میں، ہر شہر میں۔ کہتے ہیں کہ اس جلوس کو دیکھ کر جو مخالف قوتیں تھیں وہ ہوشیار ہوئیں، اور انہوں نے پھر وہ جماعت اسلامی کے خلاف سازشیں شروع کیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو جو جنوبی افریقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا، متحد کیا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جماعت کو صرف 4 نشستیں پاکستان سے مل سکیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری کی 5ویں نشست آپ کہہ سکتے ہیں، جو جماعت کی حمایت سے انہوں نے جیتی تھی۔ بہرحال مولانا انصاری کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس جلوس کی سخت مخالفت کی تھی کہ ایسی کوئی کوشش نہ کریں جس سے لوگ چوکنے ہو جائیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد پھر بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر بن کر یحییٰ خان کی جگہ آ گئے۔ اگلی قسط میں اس کا ذکر کریں گے۔ انور کو اجازت دی، اللہ حافظ۔